صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، بڑی مختصر مگر اہم بات آپ تمام حضرات کے سامنے موجودہ صورتحال کے پیش نظر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس ملک کی گلیاں، اس ملک کے شہر اور اس ملک کا ہر خطہ، ہر گوشہ مسلمانوں کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان اس ملک میں جہاں بھی ہے، جس جگہ پر ہے، کسی نہ کسی حربے سے، کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کو مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دشمنی، یہ عداوت کیوں اور کس لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے لیے یہ عداوت، یہ دشمنی کیوں اور کس لیے ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھنی پڑے گی، اور حضور سے پہلے بھی جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں ان پیغمبروں کی بھی تاریخ آپ کو پڑھنی پڑے گی، تو آپ کو وجہ بھی پتہ چل جائے گا اور اس کے نتائج کیا ہوئے، اس کا انجام کیا ہوا، آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ اپنے اکابرین کی، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جنہوں نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے۔ اب جنہیں اللہ دیتا ہو، سوچئے ان کے پاس کیا کمی ہو سکتی ہے۔ وہ رسول علیہ السلام جنہیں اللہ نوازتا ہے، جنہیں اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹتے ہیں، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا کاروبار، اپنا رشتہ، سب کچھ ہمیں اور آپ کو مکہ کی سرزمین پر لٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ مکہ کی سرزمین حضور کے لیے اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ابو سفیان نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے اور بڑے بڑے جو دشمنان اسلام تھے، ان سبوں نے من جملے یہ بات طے کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہیں گے تو ہم اپنے خداؤں کی پرستش نہیں کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے خاندان والوں پر، ان کے فالوورز پر ہمیں حملہ کرنا ہوگا۔ اور کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ ان کے گھروں میں لوٹ مار کی جائے، ان کی عورتوں کے ساتھ تھوڑی بہت درندگی کی جائے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ ماں باپ اسے دیکھ کر ڈریں، سہمیں، جس کے نتیجے میں وہ ہمارا شہر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اور یہی ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوٹ مار کی گئی، حضرت ابو بکر کے گھر میں لوٹ مار کی گئی، حضرت عمر کے گھر میں لوگ گھسے ہیں۔ مکہ کا کوئی ایسا گھر مسلمان کا باقی نہیں رہا تھا جہاں دشمنان اسلام نے گھس کر لوٹ مار نہ کی ہو، جہاں عورتوں کے آبرو پر ہاتھ نہ ڈالا ہو، جہاں عصمت دری نہ کی گئی ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تاریخ نہیں ہے؟
جو ہمارے ہندوستان میں دہرائی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ بڑی پرانی تاریخ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اس تاریخ کو تو صرف دہرایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو تو لگے گا کہ بس ہم تو اس تاریخ کو دہراتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو مسلمانوں پر پہلے ہو چکی ہیں۔ جب ہمارے پیغمبر رسالت مآب کے ساتھ یہ چیزیں ہو چکی ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ لوٹ مار کیا گیا، عورتوں کی عصمت پر ہاتھ ڈالا گیا، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ اور یہ بغض کیوں تھا؟ یہ دشمنی کیوں تھی؟ صرف ایک ہی بات تھی کہ ہم ایک اللہ کو پوجتے ہیں اور ہم اسی کو پوجتے رہیں گے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ ہم تمہارے کہنے پر ایک خدا کو چھوڑ کر کئی کو نہیں پوجیں گے، ہم تمہارے کہنے پر کسی اور کو اپنا حاجت روا نہیں مانیں گے، کسی اور کو اپنا مددگار نہیں مانیں گے۔ اللہ نے جو قانون ہمیں دیا ہے ہم اس قانون پر عمل کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ سود لو، تمہیں لینا ہوگا، اللہ نے کہا سود حرام ہے، ہم ہرگز نہیں لیں گے۔ تم کہتے ہو کہ تم عورتوں کے معاملے میں اتنے پاک اور صاف نہ بنو، عورتیں تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہے، کھیلو، چھوڑو انہیں، تم اپنے پیروں کی جوتیاں سمجھو، مگر اسلام اور اللہ کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کو عزت دو، عورتوں کو عزت کے نگاہ سے دیکھو، عورتوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو، کیونکہ یاد رکھو وہی عورت تمہاری ماں بھی ہوتی ہے، اور ماں وہ ہے جس کا مقام ہے کہ اللہ نے جنت کو اس کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اسلام نے یہ سکھایا، مگر کفار مکہ کو یہ سیکھ انپچ ہوئی، انہیں یہ سیکھ پسند نہ رہی، اور نتیجہ کیا رہا کہ مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں پر ظلم کیا۔ آج بھی ٹھیک یہی حالات ہے بزرگوں۔ ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم ان کے حکم کے مطابق سود سے دور جاتے ہیں، ہم ان کے حکم کے مطابق قربانیاں کرتے ہیں، ہم ان کے حکم کے مطابق اپنی قربانیوں میں غریب مسلمانوں کو شامل کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں ان کو یہ ساری چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہمارا شکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی گوشت کے نام پر، کبھی کپڑے کے نام پر، کبھی مزارات کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ 550 سے زیادہ گھر ہریانہ کے اندر مسلمانوں کے توڑ دیے گئے، مسلمانوں کی دکانیں توڑ دی گئیں، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ ذلت بھرا کام کیا گیا، مسلمانوں کے بچوں پر کیسی کیسی زیادتیاں ہوئی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے نوجوان کھیت میں بھاگ کر اور کئی رات کھیت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بیچارے کئی رات وہاں وقت گزار رہے ہیں اپنا۔ آج بھی ایسے مسلمان ہیں جن کو ہریانہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، خاص کر کے یو پی کا علاقہ، وہاں کے مسلمانوں نے اپنے گھر میں لا کر پناہ دی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہے، ہم تک اور آپ تک یہ خبر بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، کس پر کیا ظلم ہوا اور پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ ساری خبر ہم تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہریانہ کی آج کے وقت میں ہے کہ نوجوان اپنی جان بچا کر کھیتوں میں بھاگے، کئی رات وہاں وقت گزارا، اور پھر دوسرے مسلمانوں نے اپنے گھر میں دوسرے اسٹیٹ کے لوگوں نے کسی طریقے سے بلایا اور اپنے گھر میں ان کو پناہ دیا ہوا ہے۔ آج یہ حالات اس ملک کے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ وجہ ایک ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہی ساری وجہ ہے جس وجہ کر ہمیں اور آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں،
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث لائی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 359 مسند احمد بن حنبل اور کنز الاعمال میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6319۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے ثوبان، تم کیسا محسوس کرو گے جب تمہارے خلاف دوسری قومیں ایک دوسرے کو جمع کریں گی، دوسری قومیں ایک دوسرے کو جمع کریں گی، تم کیسا محسوس کرو گے؟ وہ بلائیں گی دوسری قوموں کو، اور ٹھیک اس طریقے سے جس طریقے سے کھانے کے پلیٹ پر کسی کو بلایا جاتا ہے۔ جب کھانے کے پلیٹ پر کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو آدمی رکتا نہیں ہے، چلا ہی آتا ہے، اگر وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور کوئی بلا لے تو پھر رکے گا؟ وہ ہرگز نہیں رکے گا۔ تو حضرت ثوبان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جو دوسری قومیں یونٹی کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کریں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری کثرت ہوگی اور تم ان سے زیادہ ہوگے، مگر تمہارے دلوں میں وہن طاری ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی اور جنگ سے تمہارے لیے نفرت، یعنی دنیا سے تم محبت کرو گے اور جنگ سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، یعنی تم اپنے دفاع کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوگے، تم اپنے دفاع کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، تم منہ لکاتے پھرو گے، تم بھاگنے کی کوشش کرو گے وہاں سے، تمہیں لڑنا پسند نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کا جو انجام ہے اور اس انجام کی وجہ کیا ہے اس کا تذکرہ حضور نے فرمایا ہے۔ انجام یہ ہے کہ دوسری قومیں ہمارے اوپر مسلط ہوں گی، ہمیں ٹارگٹ کریں گی، ہم پر حملہ کریں گی، ہمیں تباہ کریں گی، ہمیں برباد کریں گی، اور اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بتائی کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اور تم اپنے دفاع کے لیے لڑو گے نہیں بلکہ منہ چھپا کر بھاگو گے، منہ چھپائے پھرو گے تم، وہ تمہاری گردن پر تلوار رکھیں گے اور تم بات کیا کرو گے؟ ارے بھائی ہم تو ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، ہم تو ایک ہی ساتھ رہنے والے ہیں، تم طرح طرح کی باتیں کرو گے اور وہ تمہاری گردنوں پر چھریاں چلائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ صاف لفظ میں فرما دیا کہ دو چیزیں تمہارے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا تو دنیا کو اپنے دل میں جگہ دو یا پھر ہمت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ جس کے دل میں دنیا ہوگی اس کے دل میں ہمت نہیں ہو سکتی ہے، اور جس کے دل میں ہمت ہے اس کے دل میں دنیا نہیں ہوگی، کیونکہ جب دنیا کی لالچ تمہارے دل میں ہوگی تو مرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر تمہارے اندر ہمت آ جائے گی اور دنیا تمہارے دل میں نہیں ہوگی تو تمہارے لیے مرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ قوم جب سے مرنے سے ڈرنے لگ گئی ہے، اس قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس قوم کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، یہ میں اپنی بات آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس رسول کی بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے 1400 سال پہلے آج کی بھی بات بتا دی ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا دی ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا اس رسول نے وہ بھی خبر دے دی ہے۔ میں اس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا اور تمہیں اس وقت کے لیے تیار رہنا ہوگا ثوبان، کہ لوگ آپس میں دوسری قومیں اکٹھا ہوں گی، جمع ہوں گی، اس لیے تاکہ وہ تمہیں چٹ کر سکے، تاکہ وہ تمہیں ختم کر سکے، جیسے کہ پلیٹ کے اندر اناج کو لوگ ختم کر دیتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں۔ لوگ جمع ہوں گے اور ایسا ہوگا، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ آپ کے جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں، اور یہ کوئی قصے اور کہانی کی بات نہیں ہے، اور میں بالکل نڈر ہو کر یہ بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے خلاف تم سازش کرو اور ہم اس سازش کا پردہ فاش بھی نہ کریں، ہم اس سازش کے بارے میں جانیں بھی نہیں کہ ہمارے خلاف کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ آپ کو ہم بتائیں کہ یہ جو ہریانہ کا دنگا ہوا ہے، اس دنگا کے پیچھے ایک بہت بڑا سنگٹھن ہے بجرنگ دل،
اس سنگٹھن کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے سازشیں رچی. 25,000 تلواریں بانٹی گئی ہیں. کتنی تلواریں بانٹی گئی ہیں؟ 25,000. یہاں اتنے نمازی ہیں، شاید ایک آدھ دو کے گھر میں بھی مشکل سے وہ بھی زنگاہی تلوار مل جائے تو مل جائے، ہمیں ان تلواروں سے کیا کام. لیکن وہاں 25,000 تلواریں صرف اور صرف اس سال بانٹی گئی ہیں، آج سے 3 مہینہ قبل. کس لیے تلواریں بانٹی گئی؟ کس وجہ کر تلواریں بانٹی گئی؟ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پاکٹ میں پیسہ ہو تو گرمی آدمی کو خود بخود آ جاتی ہے نا بھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی خرچ کرتا ہے اگر پاکٹ میں پیسہ ہو. ہتھیار کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہاتھوں میں ہتھیار ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل چاہتا ہے کہ کسی کی گردن کاٹ دیں. تو یہ کسی کے اندر جو ہے نا وہ ابھار پیدا کرنے کے لیے یہ سازش رچی گئی اور یہ کام کیا گیا. اس پر پروف ہے، ایویڈنس ہے. فرید آباد کے اندر 4 FIR اس آدمی کے خلاف کیا گیا ہے جس نے 25,000 تلواریں بانٹی ہیں. بٹو بجرنگی اس کا نام ہے. اور دھیرے دھیرے اس پر جب لوگ غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سارا کا سارا پردہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر امن خراب کرنے کے لیے کون سی تنظیم سب سے زیادہ سکریہ ہے اور اس تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ اس ملک کے اندر امن اور سکون کو برباد کرنا. مسلمان جو چین کی نیند سو رہے ہیں انہیں بے چین کر دینا، انہیں بے چین کر کر اس حال میں پہنچا دینا کہ مسلمان سکون کی نیند سو نہ سکے، مسلمان اپنے گھر بار سے فکر مند ہو جائے اور اللہ کو بھول جائے، مسلمان غلط کاموں پر چلا ہے، مسلمان غلط کام کرنے پر مجبور ہو جائے. مجھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے اور اس حدیث کے پیش نظر مجھے آج کا ماحول بھی نظر آتا ہے کہ بزرگوں آج حالت یہ ہے کہ ہمارے مکان اجاڑے گئے اللہ کے لیے، ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اللہ کے لیے، یہ سب وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس اللہ کے لیے ہمیں برباد کیا جا رہا ہے ہم اس اللہ کو چھوڑ کر ان کے جھوٹے خداؤں کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم جھوٹے خداؤں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہاں جانے سے ہمیں پناہ مل جائے گا، ہم وہاں جانے سے بچ جائیں گے، ہمیں وہاں جانے سے سنرکشن مل جائے گا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. بھئی آپ سب اتنے سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، منی پور میں ہنسا ہوا، اس ہنسے پر آج صدن میں بھی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ صدن کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیجئے کہ مسلم کے سوا الا ماشاء اللہ کس نے ہریانہ کے ہنسا پر بات کی ہو. وہ ویسی بول رہے ہیں مسلم ہے، بدر الدین صاحب بول رہے ہیں مسلم ہے، جو مسلم لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو ان سے کیا مطلب ہے؟ اور ہم کن کے پردے میں چھپنا چاہتے ہیں، کن کی آڑ میں چھپ کر پناہ لینا چاہتے ہیں؟ ان کی آڑ میں جو ہمارا گھر اجاڑ رہا ہے اور خاموش بیٹھے ہیں. منی پور پر بات ہو رہی ہے کیونکہ وہاں سب کو پتا ہے کہ لڑنے والے، مرنے والے، مارنے والے سب ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں. لیکن یہاں 2 کمیونٹی کے بیچ جھگڑا ہے، یہاں تو مسلمان کا صفایا ہو رہا ہے، یہاں ہم کیوں بولیں گے؟ ہمارے ووٹ کا کیا ہوگا، ہماری حکومت کا کیا ہوگا؟ یہاں تو یہ سوچ بنی بیٹھی ہے. میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ نعوذ باللہ اگر آپ نے خدا کو چھوڑ کر کہیں اور پناہ لینے کی کوشش کی ہے، یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر آپ کو پناہ دے سکے. صرف اللہ ہی ہے جو آپ کو پناہ دے سکتا ہے، صرف اللہ ہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے ظالموں کے ظلم سے، وگرنہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو بچا سکے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور نتائج بھی اس کے بالکل عیاں ہیں، صاف ہیں. زمانے نے دیکھا کہ وقتی طور پر مسلمان پریشان ضرور ہوا ہے. رسول نے مکہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا،
رسول کے جتنے بھی ماننے والے تھے سبوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی لوگ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کس شان کے ساتھ داخل ہوئے؟ مکے پر کس طریقے سے انہوں نے قبضہ جمایا؟ مکے کو کس طریقے سے انہوں نے فتح کیا؟ اسلام کا پرچم کس طریقے سے بلند کیا؟ 360 بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان کس طریقے سے دی ہے؟ دنیا نے اس چیز کو نہیں دیکھا ہے. یہ ہے نتائج. وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی. جس وجہ سے مسلمان کو ستایا جاتا ہے اور ستاتے ستاتے جو اس کے نتائج آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور اپنے اندر اپنے دفاع کا اپنے ڈیفنس کا جذبہ پیدا کر لے تو نتیجہ بالکل صاف ہے کہ جس طریقے سے فتح مکہ ہے اسی طریقے سے مسلمان جہاں رہتا ہے اپنا پرچم بلند کر دیتا ہے. دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی. 4 بکری چرانے والے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں, کس طریقے سے آج رومی حکومت ہم پر غالب ہے, کس طریقے سے منگولوں کی حکومت ہمارے اوپر غالب ہے, مسلمانوں کے لیے یہ زمین تنگ کی جا رہی ہے, انہوں نے بس ایک ہی بات سوچ لی, جان اللہ کی دی ہوئی ہے, مریں گے تو اللہ کے لیے مریں, دوسروں کے لیے سوچ کر مریں, ہمارے بچے سکون سے رہ سکیں اس لیے ہم اپنی نیندوں کو قربان کریں, ہمارے بچے سکون سے جی سکیں اس لیے ہم اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں. یہ سوچ کر جب انہوں نے تلوار اٹھائی 4 چرواہے نے مل کر پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی. یہ دنیا جانتی ہے, یہ تاریخ ہے ہماری. آج بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی ہسٹری معلوم نہیں ہے, ہم تو رہ گئے بس ادھر ادھر کے چکر میں. ہمارا عقیدہ نہ درست, نہ ایمان درست, نہ ہمارے پاس تعلیم ہے, کچھ نہیں ہمارے پاس. اللہ رب العزت ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے. حالات سدھارنے ہیں تو پہلے خود سدھر جائیے, اور خود سدھرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا, نماز کی پابندی کرنی ہوگی, دل میں اللہ کا خوف لانا ہوگا, دل میں یقین پیدا کرنا ہوگا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے, رزق کا مالک اللہ ہے. ہمارے مجاہد بن جانے سے, ہمارے دیندار بن جانے سے, ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے سے ہمارے رزق میں کمی نہیں ہوگی. جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. اور یہی یقین صحابہ کرام کا تھا, یہی یقین اللہ کے رسول نے ان کے ہاں پیدا کیا تھا. آج تو ہم آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہے تو آپ کا جواب ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو گھر میں خرچی کون چلائے گا, گھر میں روٹی کیسے بنے گی. یہ تو یقین ہے ہمارا. اگر آج ہم کہیں کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہو تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ ہم ہی ایک مرنے کے لیے, باقی سب آرام سے رہے. وہ قوم بنی اسرائیل کا جو جملہ ہے وہی جملہ ہم اور آپ دہراتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ اور صحیح سوچ عطا فرمائے. یہ میری تقریر کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے, یاد رکھ لیجئے کہ صرف وقت پاس کر دیا, ٹائم پاس کر دیا, ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. اس کا ایک مقصد ہے. تیار رہیے, آپ کو بھی لقمہ بنایا جائے گا, آپ کو بھی لوگ چٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں؟ یاد رکھ لیجئے کورونا چائنا سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں پھیلا ہے. یہ مت آپ بھول جائیے اس بات کو کہ ہندوستان کے ایک کونے میں مسلمان پریشان ہے اور دوسرے کونے میں آپ کمبل ٹان کر کے سوئیے گا, چادر ٹان کر کے سوئیے گا. ارے آپ کی زندگی کو بھی دوبر کیا جائے گا, تیار رہیے اس چیز کے لیے. اور ابھی اگر تیار نہ رہیے گا تو آپ سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اپنے بازوؤں کو مضبوط کرو, اپنے آپ کو مضبوط کرو. میں ایک سادہ سی بات آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, دکانیں اتنی ساری یہاں صدر گلی میں کھلی ہوئی ہے, کتنی دکانوں کا انشورنس ہے؟ کتنے مسلمانوں نے اپنی دکان کے انشورنس کو کرا کر رکھا ہوا ہے؟ ہاں, سب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے, سب ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے. کیا ان کی دکانیں جل گئی تمہاری نہیں جلیں گی؟ ان کے مکانات جل گئے تمہارے نہیں جلیں گے؟ جی تم بچ جاؤ گے. کیا تیاری ہے تمہاری؟
کیا تیاری ہے تمہاری؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی کل باڑھ آنے والی ہے اور اخبار میں آ چکا ہے، ٹیلی ویژن پر آ چکا ہے، آپ اپنا سارا قیمتی سامان اٹھا لیجئے، تو آپ کیا کیجئے گا؟ سب قیمتی سامان پاکٹ میں رکھ کر آرام سے چادر ٹان کر کے سوئیے گا؟ اب بولیے نا بھائی، ایک سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ملک کے حالات اس طریقے سے ہیں اور آپ ایک دم بے خبر پڑے ہیں، آپ کو کوئی حس نہیں ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ آج ہمارے بھائی شکار کیے جا رہے ہیں، کل ہمارا بھی شکار ہوگا، ہم بھی تیار ہیں اس چیز کے لیے۔ تیار رہیے، تیار رہیے۔ اور یہ تیاری آپ کو کہاں سے کرنے کا جذبہ ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے دیار سے ملے گا آپ کو۔ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ یہ چند باتیں مجھے آپ تمامی حضرات سے عرض کرنی تھی، اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لو، بازوؤں کو مضبوط کر لو، اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لو، وگرنہ بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، پھر پچھتانے سے کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ باڑھ آئے، اس سے پہلے کہ تم بہہ جاؤ، تمہارا خاندان بہہ جائے، تم اس کی تیاری کر لو، تم اس کا کچھ نہ کچھ راستہ نکال لو۔ اگر تم نکال لیتے ہو، تیاری کر کر کے رکھتے ہو، تو تم ایک اچھے مسلمان، اچھے انسان، اچھے باپ، اچھے شوہر، اچھے بھائی ہو۔ اگر تم بالکل بے فکر ہو کر، لاپرواہ ہو کر کے ہو، تو تم سب سے بڑے بے وقوف باپ، بے وقوف بھائی، بے وقوف شوہر اور بے وقوف انسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ اور صحیح سوچ عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ظالموں کے ظلم سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یاد رکھ لینا، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا تو اتنی اسلام میں جنگیں لڑی گئی ہیں، جنگ نہیں لڑتے اللہ کے رسول، صرف دعا کر دیتے، کام ختم۔ لیکن جنگ لڑ کر بتا دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف تقدیر نہیں ہے، تدبیر بھی ہے۔ صرف قسمت پر چلو مت، بلکہ اپنے ہاتھوں کے ہنر پر بھی بھروسہ رکھو، اپنے ہاتھوں پر بھی بھروسہ رکھو۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام بزدلوں کی طرح تقدیر پر بھروسہ کر کر چادر ٹان کر سونا نہیں سکھاتا ہے، بلکہ اسلام ضرورت پڑنے پر اپنے دفاع پر اپنے ہاتھ کو اٹھانے کا سبق اور ہنر بھی اسلام سکھاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ ہنر نہیں ہے تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تمہارے اندر یہ ہنر ہے تو جینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی عزت کی قسم، اگر تم اللہ کی خاطر لڑتے ہوئے بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور لڑتے ہوئے مر گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ غازی ہونا بھی عزت ہے، اور شہید ہونا اس سے بھی بڑی عزت کی بات ہے۔ اور ایک مسلمان اس دنیا میں بھی عزت چاہتا ہے اور آخرت میں بھی عزت چاہتا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بزرگوں، صرف اپنی تقدیر پر الجھ کر مت رہو، تدبیروں پر آؤ، تدبیروں پر آؤ، تدبیروں پر آؤ۔ اسی پر تمہاری بقا ہے، اور یہی تمہارے پیغمبر نے اور تمہارے خدا نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین بجائے سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔